اجر صاحب، اس وقت شیعہ اثنا عشری شیعہ دنیا میں ہم یہ مختلف فکری رجحانات کے ہم نام سنتے، تو اگر آپ ان میں سے کچھ پہ روشنی ڈالیں، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک خالصیہ مکتب یا شیخیہ پہ بات کرتے ہیں لوگ، اسی طرح جو ہے شیرازیوں کو بالکل الگ کر دیتے ہیں، خاص طور پر امام خمینی سے جو اختلاف اور اس کے بعد تو اسی طرح جماعت حجتیہ بھی کوئی ایران کے اندر، اور عراق میں پچھلے 10-15-20 سال میں مہدویہ کی کافی تحریک مہدویت کی اس طرح کی ہوتی ہے، تو یہ تھوڑا سا اگر ان چیزوں کا آپ یہ مثال خالصیہ یہ کیا وہ ہے؟ دیکھیں، جب آپ ان سب کا لٹریچر پڑھتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں بنیادی طور کے اوپر انسان کے ساتھ جو سوچ لگی ہوئی ہے نا، انسان کے ساتھ جو سوچ لگی ہوئی ہے وہ انسان کو بعض اوقات اپنا جو ارد گرد ہے اس سے ہٹاتی ہے۔ واصل بن عطا کا کیا ہوا تھا؟ واصل بن عطا کا یہ ہوا کہ وہ حسن بصری کا درس سن رہا تھا، بالکل، اور انہوں نے ایک مسئلے پہ وہ پھنسے، وہاں سے ہٹ کے دوسری جگہ بیٹھ گئے، تو انہوں نے کہا اعتزل عنا، پورا فرقہ معتزلہ ہی بنا دیا ہے نا۔ اچھا، کیونکہ حسن بصری جو سب بات کر رہے تھے وہ واصل بن عطا کے لاجک میں فٹ نہیں بیٹھ رہی تھی، تو خیر وہ پھر بعد میں جب انہوں نے مختلف مسائل پہ سوچنا وہ کرنا شروع کیا اور پھر اور لوگ ان کے ساتھ ہوتے چلے گئے، تو وہ معتزلہ پورا فرقہ بن گیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی صورت سے آپ دیکھ لیں گے قدریہ، جہمیہ، عشاعرہ، یہ سب جو ہیں یہ بنیادی طور پہ ایک دو سوالات سے ہی ہاں بالکل ایسا بنے اور آگے چلے، تو ایسا شیعوں میں بھی ہوا۔ صحیح۔ مثلاً ایک فکر یہ پیدا ہو گئی ہے کہ بھئی مرجعیت ہی کیوں، اور مرجعیت تو ہم سنگل بندے کو کیوں وہ کریں کہ بھئی یہ مرجع وہ مرجع، ہم کیوں نہ اصل ان کی طرف رجوع کریں، اصل نصوص کی طرف رجوع کریں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اصل نصوص بھی تو مراجع سے ہی ملی ہیں، وہ لوگ جنہوں نے مرتب کیا انہوں نے تو اپنے طور پہ مرتب کیا نا اس کو، ہمیں پھر بھی انحصار کرنا پڑتا ہے دوسروں پر، بالکل، دوسرے دوسرے علماء پر، تو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ہیں۔ تو اب یہ ہیں خالصیہ ہیں، شیرازی مکتب ہے، وہ ہے، یہ سب اگر آپ دیکھیں ان کو گہرائی میں پڑھیں تو یہ بنیادی طور پہ ایک دو سوالوں کے نتیجے میں وجود میں آئے اور پھر ان کے ساتھ لوگ ہو گئے، تو یہ علیحدہ شاخیں، یعنی مکاتب نما کہیں یا نہیں کہہ سکتے، مکاتب داخلی مکاتب فکر نہیں کہیں گے ان کو، ہم تو مکاتب فکر بھی کہنے کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارا خیال ہے، ہمارا خیال ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دیکھیں، جیسے آج کل بہت زیادہ لوگ ملحد پیدا ہو رہے ہیں نا، بہت بڑی تو فیشن ہے، دوسرے بھی کہتے ہیں مثلا انہوں نے کسی عالم سے بات کی، اس سے خدا کے وجود کی دلیل کے اوپر، اور وہ خالق ہے اس کا، اس کے بعد آدھا گھنٹہ بات کی، کچھ نہیں۔ کسی پروفیسر سے یہ بات کی جو مولوی نما تھا یا اسلامیات پڑھاتا تھا، اچھا نہ خدا ہے اور نہ وہ خالق ہے۔ اس طرح سے ہر مکتب میں ایسے چھوٹے چھوٹے۔ اب آپ الملل والنحل پڑھیں شہرستانی کی، شہرستانی اسماعیلی تھے، ہاں یہ لوگوں کو نہیں معلوم اس بات کا، یہ آپ نے ایک دن اس پہ لکھا تو مجھے کہا اچھا، میں نے تو شہرستانی کتاب تو پڑھ لی لیکن یہ نہیں پتہ۔ ہاں، الملل والنحل وہ تھے۔ اچھا، اب ان کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ہر شخص کے آگے یہ مل جائے گا کہ اس نے تھا اور اس نے کیا، اس کا نظریہ یہ ہے، اس کو فرقے کے طور پہ وہ کیا، اور ایک دو اعتقادات جو ہیں وہ موجود ہیں صرف ان کے، لیکن ذکر ان کا الملل والنحل میں فرقے کے طور پر ہے۔ تو اس طرح سے دو چار مثلا اس میں اٹک جانا کہ نماز جمعہ جو ہے وہ جو سورہ جمعہ نازل ہوا ہے تو یہ واجب کیوں نہیں ہے، واجب تخیری کیوں رکھی گئی، اور اس میں ظہر کیوں نہیں، انہوں نے کہا نہیں ہم تو ان کے ساتھ ہیں کہ جو جمعہ کو واجب سمجھتے ہیں کیوں قرآن کے مطابق۔ اب یہ علیحدہ فرقہ بن گیا، لوگوں نے علیحدہ باقاعدہ مسجدیں ہم جانتے ہیں جہاں وہ علیحدہ نماز پڑھتے ہیں کہ ظہر ہو رہی ہوتی ہے وہ جمعہ پڑھ، وہ سب پہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ جمعہ ہو چکا ہوتا ہے، کہتے نہیں یہ وقت ہے اس کا۔ تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ شہادت ثالثہ پہ ابھی خالصی حضرات جو ہیں
शहादत सालिसा पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, करते हैं। यहाँ इनके को थे डॉक्टर काजिम रसा साहब, वो इनका लिटरेचर यहाँ छापते थे, मुफ्त बांटते थे। अच्छा। बहुत आते थे हमारे पास, जमशेद रोड पर उनका क्लिनिक भी था, वो था। तो इस तरह से वो वजूद में आ जाते हैं। हम इनको ऑफशूट्स समझते हैं। जब इनके कहना चाहिए कि इश्कालात दूर होंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उसके बजाय इनको कम्युनिटी से निकाल दिया जाता है। ऐसे लोगों को कम्युनिटी से निकाल देते हैं तो वो फिर अलग बाकायदा जमात और फ़रक़ा बन जाती है, गिरोह बन गया। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये मजहबी तकसीरियत को जब हम पढ़ते हैं, यानी जिसको हमारे यहाँ वहदत अदियान, तो उसमें जो एक तस्वुर ये है कि नजात और सआदत जो है उसके लिए सूरह बकरा की आयत नंबर 62 से गालिबन और सूरह माइदा उससे इस्तदलाल किया जाता है। तो आपका क्या इस पे ख्याल है? बुनियादी तौर के ऊपर ये है कि पहले तो बात हम ये अर्ज़ कर दें कि सूरह बकरा की जो आयत है उसमें साबीन वगैरह का जिक्र है, फिर सूरह हज की आयत नंबर 17 है जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब का जिक्र है। उससे कम से कम वहदत अदियान तो नहीं साबित की जा सकती। अल्लाह तबारक ताला ने उनका अलग-अलग जिक्र किया है, और वो क्योंकि सब अपने आप को हक़ समझते हैं, लिहाजा ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनके दरमियान फ़ैसला करेगा। ठीक है, तो उससे वहदत अदियान तो नहीं साबित होती। और यूँ अगर हम तारीख़ में अगर हम देखें तो कदीम तरीन जो मुनज़्ज़म मज़हब नज़र आता है तो वो हिंदुइज़्म है, फिर उससे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म वगैरह निकले। इधर आप आ जाएँ तो इस तरफ आपको ज़ोरैस्ट्रियनिज़्म नज़र आता है, ये मुनज़्ज़म मज़हब। बाकी मानी वानी और मज़दकियत वगैरह जो हैं वो मुनज़्ज़म मज़ाहिब में नहीं है। उस तरफ चले जाएँ मशरक़ वस्ता की तरफ तो आपको यहूदियत और ईसाईयत मसीहियत जो है वो नज़र आती है। फिर हमें ये भी नज़र आता है कि जब बनु ख़ज़ नस्र के ज़माने में इनको यहूदियों को ग़ुलाम बना के ले गया और वहाँ बाबुल में नैनवा में ये कैद रहे, वो रहा। तो जब सायरस आज़म ने इनको फ़तह किया, वो फ़तह करते करते वहाँ पहुँचा, ठीक है, तो उसने वापस इनको भेजा कि जाओ अपने मज़हब का जो भी है तुम्हारा मज़हब उसका अहया करो, वो सब करो, किताब को भी दोबारा वो करो। वो ज़रतुश्ती था बुनियादी, तो ज़ाहिर है सायरस आज़म, तो उसको मसीहा लिखा गया है बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में उसको मसीहा कहा गया कि वो मसीहा था, क्योंकि उसने वहाँ से नजात दी। तो उसका फिर असर जो है बाबुल और नैनवा में रहने का भी, और फिर ज़रतुश्तियत का असर जो है वो भी हमें इसमें नज़र आता है, यानी दोनों मज़ाहिब में नज़र आता है। फिर आप ज़रतुश्तियत को अगर आप ले लें और हिंदुइज़्म को ले लें, लेटर हिंदुइज़्म को, तो आपको ये पता लगेगा कि इनके खुदा भी एक से हैं, उनके जो ड्यूटीज़ हैं वो भी सब एक सी हैं, और बस नाम जो है वो हिंदी और वो जो है मिले हुए हैं इस किस्म के। तो यानी जो कहना चाहिए कि पर्शियन मैथोलॉजी है वो आपको पूरी की पूरी इंडियन उसमें नज़र आ जाएगी। दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन की वजह से एक दूसरे से मुतासिर हैं, वो हैं। ठीक है, इसी सूरत से आप देख लें कि जो ईसाईयत जो है वो यूनान में पली बढ़ी, वहीं उसकी किताबें लिखी गई, पहला चर्च वहीं कायम हुआ, और उसमें और जो रोम की मैथोलॉजी, रोम का मज़हब है, उसमें आपको ऐसी मुमासलत नज़र आती है। गॉड्स भी वही हैं, उनके फंक्शंस भी वही हैं, यहाँ तक कि उनकी मैथोलॉजीज़ भी वही हैं सारी, कि उनके साथ क्या क्या हुआ, उन्होंने ये किया वो किया, नाम बस रोमन और ग्रीक बदले हुए हैं इस तरह से। तो इन्हें हम वहदत, इसको हम वहदत अदियान नहीं कह सकते। सही, इसे हम ये कहेंगे कि इंसान के फ़िक्र में दो चीज़ें, दो ट्रेट्स चले, एक सुपर बीइंग को मान के और फिर उसके मुख्तलिफ मज़ाहिर को मुख्तलिफ इलाक़ों में जो माना किया, जिसको आप मज़हब कह देते हैं, जिसकी पहली बुनियाद माइथोलॉजी बनती है, फिर अक़ीदे बन जाते हैं। और दूसरे एक फ़िक्री रिवायत है जो फ़िलासफ़ी के और लॉजिक के उसके ज़रिए से बनी। यानी ऐसा है कि अरस्तु और अफलातून वगैरह के दौर में या पिथागोरस वगैरह के दौर में जो एक मजहबी रिवायत थी
میتھولوجی، بالکل اور ایک فلسفے کی روایت تھی، ٹھیک ہے، جس کے نظریات نے پختہ ہو کے پھر فلسفے کے نظریات نے مذہب کے اوپر اثر ڈالا، صحیح. جس کو آپ یوں بھی دیکھیے ایک بہت ہی واضح وہ کہ اگر آپ یونانی فلسفہ خاص طور پہ ارسطو کا فلسفہ پڑھیں گے اور کریں گے تو آپ کو، اور پھر اس کے بعد فورتھ گاسپل جو بائبل کا ہے، نیو ٹیسٹمنٹ کا چوتھا، وہ آپ پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ اچھا یہ کسی یونانی فلسفی کے دامن میں بیٹھ کے لکھا گیا. اس حد تک چیزیں جو ہیں وہ بالکل. اور وہ چیزیں جب اسلام میں آئیں تو اسلام پہ بھی اثر ڈالا انہوں نے. تو وحدت ادیان کا جو تصور ہے، جو جس کے اوپر حسین نصر صاحب نے بھی کام کیا ہے اور دوسرے لوگوں نے، تو وہ سروش صاحب نے بھی اس کے اوپر وہ کہ عبد الکریم سروش، لیکن یہ کہ وہ چیز نہیں ثابت ہوتی. اچھا. ہماری حسین نصر صاحب سے کئی ملاقاتیں رہیں جب ہم امریکہ میں تھے. اس وقت یہ میری لینڈ کے پاس بیت شیبہ ہے، وہاں ان کا قیام تھا، وہ تھا. تو اس کے اوپر ہماری کافی گفتگو رہی. تو لیکن ظاہر ہے کہ وہ انتہائی فاضل آدمی ہیں اور ورلڈ نون اسکالر ہیں. تو ایسے میں وہ یہ بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے آپ کا یہ نظریہ ہے، میرا یہ نظریہ. صحیح ہے. بڑی بڑی کانفرنسز میں بھی ہم لوگ کرتے ہیں کہ کسی کی تردید بیٹھے ہوئے نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ یہ کہتے ہیں بھئی آپ کا یہ نظریہ. ہاں بالکل، علمی طریقہ تو پھر یہ طریقہ. بالکل. نہیں، لیکن اگر ہم قرآن کو پڑھے ڈاکٹر صاحب، جیسے ایک تو یہی آیت بہت وہ ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم، یعنی بالکل ٹوٹو. اسی طرح یہی سورہ بقرہ کی اس آس پاس ساری آیتوں میں بھی جو بار بار آتا ہے نا کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل صالحا یجزہ بہ، یا یہ کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقال فلاں. تو یہ سب چیزیں تو یہ بتانے کے لیے مجھے تو ایسا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی یہ گروہی وابستگی میں کیوں، خدا کے ہاں تو نجات و سعادت تو یہ ہے. تو اس مفہوم میں ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں نا کہ جیسے مثال ایک بندہ اپنے آپ کو ہندو سمجھتا ہے، عیسائی سمجھتا ہے، یہودی سمجھتا ہے، کیا وہ ہے، لیکن وہ خدا پر ایمان اور عمل صالح اگر اس کے پاس ہے تو آپ وہ نجات کا مستحق نہیں ہے خدا کے ہاں. کیوں؟ لیکن ان آیات میں جو بات کہی گئی ہے بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ اور وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا یہود کے نزدیک جو خدا کا تصور ہے اس کو اسلام تسلیم کرتا ہے؟ یا جو مسیح حضرات کے نزدیک خدا کا تصور ہے اس کو تسلیم کرتا ہے؟ یا سابعین کے نزدیک ہے وہ نہیں کرتا. بالکل. بنیادی طور کے اوپر بات یہ کہ اگر ان کی تائید مقصود ہوتی تو اللہ تعالیٰ آیات میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا فیصلہ ہم آخری کریں گے. تو کہتا ہے ٹھیک ہے، کوئی اس کو مانتا ہے، کوئی اس کو مانتا ہے، کوئی اس کو مانتا ہے. ہاں، لیکن وہ جو سورہ حج والی آیت ہے والمجوس والمشرکین کا بھی جہاں وہاں تو یہ ہے، لیکن سورہ بقرہ والی میں تو نہیں ہے. وہاں تو یہ کہ جو یہ کرے، جو یہ ہے لا خوف علیہم ولا هم اللہ کو يحزنون. مانے اور عمل صالح کرے. جی یہ دونوں اصطلاحات مطلق ہیں، ایبسلیوٹ ہیں یا کنڈیشنل ہیں. اللہ کو ماننے کا اور عمل صالح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صحیح. یعنی جو قرآن کے نزول کے بعد اللہ کا جو اچھا اللہ کا قرآن کا تصور چھوڑیں، ہم آپ کو یہودیت سے بات کرتے ہیں. دیکھیں یہودیت میں ایک تو ان کا علم کلام ہے، ٹھیک ہے. اب آپ اگر اس کو لیں گے نا، کیا نام ہے اس کا، تالمود کو، دونوں تالمود جو ہیں، پیلسٹین تالمود اور بیبلونین تالمود، اس کو آپ لیں گے تو اس میں فقہی مسائل بھی ملیں گے آپ کو، اعتقادات بھی ملیں گے، حدود و تعزیرات بھی ملیں گی، یہ ساری چیزیں ملیں گی، ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ آپ فرسٹ 5 بکس آف بائبل پڑھیے، جو ان کو بکس آف موسیس کہا جاتا ہے، تورا کہا جاتا ہے کلیکٹیولی، ٹھیک ہے، پینٹیٹیوش جس کو کہتے ہیں. اگر آپ ان کو لیں اور ان دونوں کا موازنہ کریں تو بہت ساری باتیں آپ کو وہ ملیں گی کہ جو بائبل میں کسی اور طرح کہی گئی ہیں، لیکن شریعت یہود میں، تالمود وغیرہ میں اور مشنا میں اس کی تشریح جو ہے
اور طرح کی گئی ہے، اور یہودیت کے معنی بنیادی طور پہ وہ شریعت ہے کہ جو تعلیمات کے ذریعے سے اور مشنا کے ذریعے سے وہ ہے، اور اب اس کے اوپر یہ عمل کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. وہ یوم کپور کی اور سبت کی وہ شرائط اور وہ چیزیں کہ جو تعلیمات کے ذریعے سے مشنا مدراش کے ذریعے سے یہود مانتے ہیں، اس کا آپ کو کہیں بائبل میں تورا میں ذکر نہیں ملے گا. بنیادی طور کے اوپر یہ ہے جو قرآن یہ کہتا ہے نا کہ یہود کہتے ہیں نصارہ سے کہ تم کسی شے پہ نہیں ہو، نصارہ کہتے ہیں تم کسی شے پہ نہیں ہو. بنیادی طور پہ بیچ میں تو مدراش اور مشنا تعلیمات ہے بیچ میں نا، صحیح. جس کو یہ نہیں مانتے، عیسائی نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں یہود کہ تم ان کو نہیں مانتے تو گویا مذہب کو ہی نہیں مانتے، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ تم براہ راست بائبل کو اور نیو ٹیسٹمنٹ کو نہیں مانتے تو لہٰذا تم شریعت کو ہی نہیں مانتے. صحیح. تو ہے یہ کہ یہ سارے فرقے، یہ سارے مذاہب جن کا ذکر ہے، یہ اپنے اپنے طور کے اوپر ایک اعتقادی اور ایک رسوم کے لحاظ سے ایک اپنا اسٹرکچر رکھتے تھے، اور بحث یہی چلتی تھی کہ مسلمان دیکھیں یہودی نے عیسائیت کو کیوں نہیں قبول کیا؟ وہ کہتے ہیں ہم فائنل مذہب ہیں. بالکل. یہی عیسائیت کہتی، یہی اسلام کہتا ہے. سوال یہ کہ اب اس کے اوپر اگر تم لڑ رہے ہو، کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو تمہارا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا. ٹھیک. لیکن اب قرآن کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو. اسی لیے جو اس سلسلے کی سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے، اس میں پھر قرآن کا اور اس کا ذکر کیا کہ اس کے اوپر جو عمل کرتا ہے، صحیح، جو یہودی رہا اور اس کے اوپر عمل کرتا رہا اپنی کتاب پر، وہ علیحدہ. پھر مطالبہ کیا گیا کہ جو تمہاری کتاب میں اور اس میں نازل ہوا اس کے اوپر عمل کرو. پھر عیسائیت کی باری آ گئی، عیسائیت کا ہو گیا. تو اب اس کے بعد پھر قرآن کا ہے کہ جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے، اس پہ عمل کرتے، اس کے مطابق عمل کرو. بالکل یہ مطالبہ صحیح. یعنی پیمانہ آخری وہ یہی آپ کہتے ہیں، آخری پیمانہ یہی ہے.